اللہ سے اس کی رحمت کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، تو ان کے وسیلے سے کیوں نہیں مانگا جا سکتا؟ تفصیل سے بتائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے وسیلے سے مانگنا بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہے۔ ایک بندے کے پاس روٹی روزی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اے رزاق مجھے رزق عطا فرما، بالکل جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی کہے کہ اے غفار بخشنے والے مجھے معاف کر، اے عزت دینے والے مجھے عزت عطا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کیوں نہیں مانگا جا سکتا؟ یہ تو جو مانگتے ہیں وہ دلیل دیں کہ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ پہلا تو جواب یہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کا قرب، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے ذریعے اللہ سے قرب حاصل کرو۔ اور وہ تین طریقوں سے حدیث میں ہے۔ اللہ کا نام تین طریقے سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نام ہیں، اپنا کوئی عمل ہے، کسی نیک بندے سے آپ یہ کروا سکتے ہیں، یہ شرعاً جائز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کیوں نہیں مانگا جا سکتا، بالکل نہیں مانگا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس لیے نہیں مانگا جا سکتا کیونکہ آپ اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کی مخلوق کو نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا ہاں بھی کیا مسئلہ ہے، سوال کیا۔ وہ گاؤں سے آیا تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا قل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یہ کہے کہ جو اللہ اکیلا چاہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نے کیا کہہ دیا ہے؟ جو اللہ اکیلا چاہے وہ ہوگا۔ تو یہاں یہ شرط ہے کہ جو اللہ اکیلا چاہے، اس کے علاوہ جو کچھ چاہے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے کہ خواب میں جنازہ یا قبر کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ خواب کی تعبیر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں نشین رکھیں کہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے، کس ٹائم دیکھا ہے، جس نے دیکھا ہے وہ کیسا ہے، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، کس حالت میں دیکھا ہے، مرد نے عورت میں۔ یہ خواب کی تعبیر سے کچھ چیزیں ریلیٹیو ہیں، یہ بھائی بعد میں مل سکتا ہے، تو انشاءاللہ خواب کی تعبیروں سے بھی اللہ نے کچھ شغف دیا ہے، وہ انشاءاللہ بتا سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہے 9 وتر پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ 9 وتر پڑھیں، 11 وتر پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ 2 پڑھتے جائیں، آخر میں 1 وتر پڑھیں۔ یہ صحیح حدیث میں ذکر ہے، آپ 2 کر کے پڑھتے جائیں، آخر میں 3 وتر پڑھ لیں، یہ بھی جائز ہے۔ یہ بھی صحیح حوالہ ہے، اور یہ حوالہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفنا کے آئے تھے، اس رات انہوں نے وتر پڑھایا اور 3 وتر پڑھائے، اور ایک سلام سے، بیٹھے بھی نہیں کہ 2 رکعتوں کے بعد۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ آپ 5 وتر آخر میں، یعنی پہلے آپ نے 2 پڑھا، پھر آپ نے کیا پڑھا، 2، 4 ہو گئے۔ اب آخر میں 4 کے ساتھ آپ آخری 5 بغیر کسی بیٹھے ہوئے آخری میں ہی وتر پڑھ کے آپ آخری رکعت میں کسی میں بھی نہیں بیٹھیں گے، 5 رکعتیں بغیر تشہد میں بیٹھے، 1 رکعت پڑھی، پھر دوسری پڑھی، پھر تیسری پڑھی۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 5 رکعتیں وتر اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث میں۔ اس کے بعد ہے کیا وتر میں دعائے قنوت پڑھنا لازمی ہے؟ دیکھیں نماز میں کوئی آپ سے پوچھے کہ جی پڑھنی لازمی ہے، دعا پڑھنی چاہیے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی دعائے قنوت بھول جائے، اس کا وتر ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں ہو جائے گا، وتر ہو جائے گا۔ جس کو نہیں آتی ہے، وہ جس بندے کو آتی نہیں ہے، وہ سبحان اللہ پڑھتا رہے۔ اور یہی مسئلہ اس کا بھی ہے، جو بندہ نیا نمازی بنا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ رکوع میں سجدے میں سبحان اللہ پڑھتا رہے اور سیکھتا رہے، اور جب اس کو نماز پوری آ جائے پھر وہ دعائیں پڑھتا رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ ایک سوال ہے، یہ حالات حاضرہ کے متعلق ہے، کیونکہ میں سیاستدان نہیں ہوں، اس بارے میں مجھے نہیں پتا۔ ہاں بالکل، میرے سے آپ قرآن حدیث کے سوال پوچھیں جو میرے پاس علم ہے، میں علل اعلان کہتا ہوں یہ میری فیلڈ نہیں۔ ہاں جی، یہ نہیں جو میرے۔ اس کے بعد ہے کیا سر کے پیچھے ہاتھ رکھنا یا سر کے اوپر یا کمر کے پیچھے ہاتھ باندھنے سے گھر میں منحوست آتی ہے یا نحوست آتی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں البتہ ایسے
یہ اس حال میں نماز کی حالت میں کوکھوں پر ہاتھ رکھنا ایک حدیث میں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کریں، یہ یہاں کیونکہ ممبر ہے، یہ حالت بھی حدیث میں بیٹھنے میں ممنوع ہے۔ یہ دیکھیں ایسے کوئی بیٹھے، یہ ہاتھ آپ نے پیچھے کیا ہو اور اس پوزیشن میں بیٹھنا، یہ بھی قرآن حدیث کی روح سے درست نہیں ہے، ایسا بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک اچانک ذہن میں سوال آیا ہے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو آپ ان کے سامنے ایسے پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھیں، یعنی ٹانگیں کھول کے بیٹھ جائیں، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن مجلس کے اندر کوئی بندہ بیمار ہو اور اس کو پاؤں میں تکلیف ہے یا بیماری ہے، وہ مجلس والوں سے اجازت لے کے کہہ سکتا ہے بھائی میری مجبوری ہے، میں ٹانگ پھیلا کے بیٹھوں، تو اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ہر نماز کے بعد جماعت کروانا معمول بنانا، کیا یہ جائز ہے؟ یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ رہ گیا کسی وجہ سے مسافر ہے، یہ بالکل درست طریقہ نہیں۔ نماز جس طرح پڑھنا فرض ہے، اسی طرح نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، سن لیں کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے یا زمین پر۔ قرآن حدیث کی روح سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرسیاں تھیں۔ ہمارے استاد محترم محدث جلال پوری محمد رفیق الاثری رحمہ اللہ، ان کا باقاعدہ فتویٰ انہوں نے دیا تھا کہ ان کا یہ موقف تھا، ہمیں بھی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ آج یہ بھائی کیا کرتے ہیں، کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے صف میں بھی ہرا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین کو وعدے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ نے کہا تھا کہ صلی قائما، وہ آئے تھے اور وہ کہنے لگے تھے کانت بھی بواسیر، اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ حدیث ہے، کہنے لگے مجھے بواسیر کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بواسیر کا بندہ بڑی مشکل سے بیٹھتا ہے۔ اللہ تمام بیماریوں سے ہمیں ہمیشہ نجات دے، جتنے مریض ہیں اللہ سب کو شفا دے۔ کہنے کانت بھی بواسیر، مجھے بواسیر ہے، بیماری ہے، میں کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھ، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، بیٹھ کر پڑھ، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، پہلو کے بل پڑھ۔ کوئی بندہ نہیں ہے کرسی پہ، اس کو چاہیے وہ زمین پہ بیٹھا رہے، وہ سجدہ کر لے گا۔ اس طرح کرسی پر وہ بیٹھتا ہے، پھر زمین پہ نیچے آتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اس کو چاہیے اس معاملے میں۔ اکثر مرتبہ مسجد میں جھگڑا ہوا ہے آپس میں اس وجہ سے کہ وہ بندہ کرسی پیچھے نکال دیتا ہے، بعض دفعہ وہ کہتا ہے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، اچانک نماز میں اور بندے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم قرآن حدیث کی روح سے ہم اس بارے میں کوئی متشدد نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کرسی پر نہ ہی پڑھے تو زیادہ اچھا ہے، جس نے کرسی پر بیٹھنا ہے وہ زمین پر ایسے بیٹھ جائے، یہی سب سے اچھا طریقہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہاں بالکل قبلے کی طرف ایسے بیٹھ کے، جو ٹانگیں فولڈ نہیں کر سکتا بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ سوال سمجھیں کہ یہ ایک بندہ ہے کہ کیا کرتا ہے کہ اس نے، اب سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف اس نے ٹانگیں نہیں پھیلانی، ہم کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف اس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو آپ نماز کی طرف قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، یہ مجبوری ہے اس کی، جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے خطبہ جمعہ کے دوران اونگ آ جائے تو اس بارے میں بتا دیں۔ خطبہ جمعہ کے درمیان اگر اونگ آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بالکل وضو نہیں ٹوٹتا ہے، خیال کرنا چاہیے۔ کیا نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ساتھ ہمارا کوئی دوست بھی ہے اور ہم نماز کے فوری بعد اس سے سلام لیتے ہیں اور بات چیت شروع کر دیتے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نماز کے بعد بات چیت کرنا وہ تو کوئی ممنوع نہیں ہے، مجھے اگر یہی سوال ہے تو واللہ اعلم، بات چیت کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کیا ہم جھنڈے کے ادب کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنا ہاتھ سینے پر رکھ سکتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ واللہ اعلم بالصواب، قرآن حدیث کی روح سے کسی کے لیے کھڑا ہونا، اگر آپ اس کو ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسند احمد بن حنبل میں ہے، سعد رضی اللہ عنہ جب آئے تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کی طرف، وہ بیمار تھے ان کو مل کے آؤ، مثلا میں ہوں، میں مسجد میں آیا، آپ سب کھڑے ہو جائیں، یہ درست نہیں۔ اسکول میں استاد جائے سب بچے کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں، کوئی ملنا چاہتا ہے گلے ملنا چاہتا ہے وہ جائے، آگے جائے، یہ درست ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یتمثل له الرجال فلیتبوأ مقعده من النار، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ کیا کرے، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ میرے آنے پر ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ بڑی سخت وعید ہے، یہ جو پروٹوکول کے چکر ہوتے ہیں نا، یہ سارے تباہ و برباد والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف فرمائے۔ سجدہ نہ کرے، سب نہیں کر سکتا ہے تو نہ کرے، اگر کر سکتا ہے تو ہاں ٹھیک ہے، وہ جس حال میں کر سکتا ہے،
اگر کوئی شخص ٹانگیں پھیلائے ہوئے سجدہ نہیں کر سکتا ہے نہ کرے. جس کو بینائی کا مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے آنکھ نہیں اس طرح جھکانی تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے.